اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے درس میں ہم نے جانا کہ فعل مضارع کی ڈیفینیشن کیا ہے، فعل مضارع کو فیوچر کے ساتھ کیسے مختص کرتے ہیں اور پریزنٹ یعنی زمانہ حال کے ساتھ کیسے مختص کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے جانا کہ فعل مضارع میں جو حرف مضارع ہوتا ہے کب اس کو ضمہ یعنی پیش دیتے ہیں اور کب اس کو زبر یعنی فتحہ دیتے ہیں۔ آج ہم تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال، حروف مضارعہ فعل مضارع میں کب مضموم یا مفتوح ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب سمپل ہے، ہم نے کل درس میں تفصیل سے بیان کیا۔ جب ماضی جو ہے فعل ماضی اس میں 4 حرف پائے جائیں تو اس وقت فعل مضارع میں جو حرف مضارع ہے وہ مضموم ہوگا، یعنی اس پہ ضمہ ہوگا، اس پہ پیش ہوگی۔ اس کے علاوہ چاہے ماضی میں 5 حرف ہوں یا 3 ہوں، یعنی 4 کے علاوہ 5 ہوں 3 ہوں جتنے بھی ہوں، اس وقت ہم فعل مضارع میں حرف مضارع پر زبر دیں گے یعنی فتحہ دیں گے۔ مثال کے طور پہ ضربا، یہاں پہ 3 حرف ہیں، ضاد، را اور با۔ جب اس سے مضارع بنائیں گے تو کیا کریں گے، ہم فعل مضارع کو زبر دیں گے، یضرب، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک اور فعل ہے احسن، کیا ہے، احسن۔ یہاں پہ یہ ماضی ہے، اس میں 4 حرف ہیں، حمزہ ہے، حا ہے، سین ہے، نون ہے، احسن، ٹھیک ہے۔ تو جب اس سے مضارع بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے، حرف مضارع کو پیش دیں گے یعنی یحسن پڑھیں گے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، ہم فعل مضارع کو زمانہ حال کے لیے کیسے مخصوص کرتے ہیں؟ ہم فعل مضارع کو زمانہ حال کے لیے مخصوص کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، لام زبر لا کو شروع میں لگا دیتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں لا یضرب۔ جب ہم لا یضرب کہیں گے تو کیا معنی بنے گا، وہ ابھی مار رہا ہے۔ یضرب کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ لیکن اگر ہم شروع میں یہ لام زبر لا لگا دیں تو کیا معنی بنے گا، وہ ابھی مار رہا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، ہم فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے لیے کیسے مخصوص کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، شروع میں حرف سین یا سوف لگا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں س یضرب، یضرب کا مطلب کیا ہے، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ لیکن اگر ہم سیضرب کہتے ہیں، معنی بنے گا وہ ان قریب مارے گا۔ یا ہم کہتے ہیں سوف یضرب کہ وہ مارے گا۔ تو پس ہم سین اور سوفا لگا کے فعل مضارع کو فیوچر یعنی مستقبل کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف آ جائیے، حروف مضارعہ کون سے ہیں؟ حروف مضارعہ 4 ہیں، حمزہ، نون، یا اور تا۔ اضرب، نضرب، یضرب، تضرب۔ ابھی آگے آ جائیے پہلا تمرین نمبر 1 کی طرف۔ مندرجہ ذیل افعال کے مضارع لکھیں۔ ہمارے پاس افعال دیے گئے ہیں، ان کے مضارع ہم نے لکھنا ہے۔ احسن، قدم، سافر، احتمد، تواضع، تفقد، انصرف، ترجمہ۔ یہاں پہ دیکھیں احسن جو ہے یہ ماضی ہے، اس کے کتنے حرف ہیں، 4 ہیں، حمزہ، حا، سین، نون۔ اس سے مضارع بنائیں گے، کیا بنے گا، یحسن، کیا بنے گا، یحسن۔ شروع میں ہم کیا دیں گے، پیش دیں گے، یحسن بن جائے گا۔ قدمہ سے کیا بنے گا، قدمہ کے بھی 4 حرف ہیں، قاف ہے، 2 دال ہیں، شاد کا مطلب ہے 2 دال، ایک میم ہے۔ قدمہ مضارع کیا بن جائے گا، یقدم۔ سافر، کتنے حروف ہیں اس میں، سین، الف، فا، را، 4 ہیں،
تو مضارع میں حرف مضارع کو ہم پیش دیں گے، بن جائے گا یسافر. اجتہدا، اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یجتہد. اجتہادہ میں کتنے حرف ہیں ماضی میں؟ حمزہ ہے، جیم ہے، تا ہے، ہا ہے، دال ہے، 5 ہیں. تو 4 سے زیادہ ہو گئے. مضارع میں کیا کریں گے؟ ہم حرف مضارع کو زبر دے دیں گے، پڑھیں گے یجتہد. تواضع، تواضع، اس کا مضارع کیا بنے گا؟ شروع میں یا لگا دیں گے اور آخر میں پیش دے دیں گے. یتواضع، یتواضع. یہاں پہ بھی ہم نے حرف مضارع کو زبر دیا. کیوں؟ چونکہ ماضی 4 حرفی نہیں بلکہ 4 حرف سے زیادہ ہے. تفقد، یہ ماضی ہے، شروع میں حرف مضارع لگا دیں گے، آخر میں پیش دے دیں گے، مضارع بن جائے گا یتفقد. اور یہاں پہ بھی ہم نے کیا کیا؟ حرف مضارع کو زبر دیا، فتحہ دیا. کیوں؟ چونکہ ماضی 4 حرفی نہیں ہے. انصرف سے کیا بن جائے گا؟ ینصرف. ترجم یترجم. یہاں پہ دیکھیں ہم نے حرف مضارع کو پیش دی. کیوں؟ چونکہ ترجمہ جو ماضی ہے یہ 4 حرفی ہے، تو حرف مضارع کو ہم پیش دیں گے. ابھی آ جائیے تمرین نمبر 2 کی طرف. مندرجہ ذیل افعال کے ماضی لکھیں. ہمارے پاس یہ افعال ہیں: یحمل، یذهب، یحضران، یدخلون، یدرسن. یہ ہمارے پاس یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، یحضران لکھا ہوا، یہ غلط ہے، ہونا چاہیے یحضران. یدرسن، تحضر، تدرسان، تذهبین، تدخلن، یدحرج، احمل، تحمل، تذهبون، تسافرون، يعظم، تستخرجون، يتزلزل، ينصف، يحترق، ينكسر. ان افعال سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماضی بنانی ہے. ہمارے پاس پہلے ہے یحمل. یحمل پہلا صیغہ ہے مضارع کا، اس کا پہلا صیغہ ماضی کا کیا بنے گا؟ حمل. بالکل سمپل ہے. ابھی آ جائیں یذهب سے کیا بنے گا؟ پہلا صیغہ بنانا ہے، ذهب بن جائے گا. یحضران، یحضران، اس سے کیا بنے گا؟ دوسرا صیغہ ہے یہ تثنیہ مذکر کا، تو ہم ماضی میں کیا بنائیں گے؟ حضرا، الف لگائیں گے آخر میں. یدخلون، اس سے کیا بنے گا؟ تیسرا صیغہ بنانا ہے ہم نے، دخلو. یدرسن چھٹا صیغہ ہے، تو ماضی کا چھٹا بنانا ہے، درس، درسا، درسو، درست، درستا، درسن، درسنا بنا دیں گے. تحضر چوتھا ہے مؤنث غائبہ کا، تو ہم ماضی سے بھی چوتھا بنائیں گے، حضرت. تدرسانی، یہ کیا ہے؟ تدرسانی ہمارے پاس تثنیہ مخاطب کا ہے، تو ہم ماضی سے تثنیہ مخاطب بنائیں گے، درستما. تذهبین، ماضی سے کون سا صیغہ ہے یہ؟ ہمارے پاس یہ تذهبین مضارع سے کون سا صیغہ ہے؟ مضارع سے 10واں صیغہ ہے، واحد مؤنث مخاطبہ کا، تو ہم یہی صیغہ بنائیں گے. ماضی سے بنے گا ذهبتی. ذهب، ذهبا، ذهبوا، ذهبت، ذهبتا، ذهبنا، ذهبت، ذهبتما، ذهبتم، ذهبتی، 10واں یہ بن جائے گا. تدخلنا، تدخلنا سے کیا بنے گا ہمارے پاس؟ یہ 12واں، دخل تن، دخل تن بن جائے گا. دخل تن بن جائے گا ہمارے پاس. یہ یدحرج، یہ پہلا ہے، ماضی کا بھی پہلا بنانا ہے، دحرج. احمل، اس کا احمل کا ماضی کیا ہے؟ حملہ، تو یہ احمل 13واں ہے، ماضی میں 13واں بنائیں گے، کیا بنے گا؟ مفرد متکلم کا، حملت. تحمل، تم اٹھاتے ہو، 7واں ہے یہ، تو ماضی میں 7واں بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ حملتا. تذهبون،
یہ کیا ہے؟ نامہ ہے، نامہ سیگا ہے جمع مذکر مخاطب کا مضارع سے، تو یہی جب ماضی سے بنائیں گے تو بنے گا ذہبتم تسافرانی، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ تثنیہ مخاطب کا ہے، یہی جب ہم ماضی سے بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ سافرتما۔ یعظم، اس سے کیا بنے گا؟ عظما۔ تستخرجون، یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس نامہ سیگا ہے جمع مذکر مخاطب کا ہے، تو ماضی سے بھی یہی بن جائے گا استخرجتم۔ یتزلزل تزلزل، ینصف نصفا، پہلا بنا دیں گے۔ یحترق سے احترقا، ینکسر سے انکسرا۔ ابھی آگے انہوں نے افعال دیے ہوئے ہیں، ان کو زمانہ حال یا مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے۔ یرکبو کو زمانہ، یرکبو کا مطلب ہے وہ سوار ہوتا ہے یا ہوگا، اگر آپ حال کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں شروع میں لام زبر لا لگا دیں گے، بن جائے گا لا یرکبو، وہ سوار ہوتا ہے، وہ سوار ہو رہا ہے، کیا معنی بن جائے گا؟ وہ سوار ہو رہا ہے۔ اگر آپ شروع میں سین لگا دیں گے یا صوفہ تو مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، مثلا آپ کہتے ہیں سیرکبو، اس کا معنی ہوگا وہ عنقریب سوار ہوگا۔ اسی طرح سے تحرک میں شروع میں لام لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ اگر آپ سین یا صوفہ لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ یتحرک، وہ حرکت کرتا ہے یا کرے گا۔ لا یتحرک کا مطلب کیا ہے؟ وہ حرکت کر رہا ہے۔ سوف یتحرک، وہ حرکت کرے گا، ٹھیک ہے۔ یسمع، وہ سنتا ہے، لیکن اگر آپ شروع میں لام لگا دیں گے تو حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا، اگر آپ سین یا صوفہ لگا دیں گے تو مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ ابھی باقی افعال یطبخ، یرتب، یرجعنا، یأخذ، یعمل، ان سے آپ خود اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اگلے درس میں ابھی جو ہے وہ ضمیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بس ہم تعریف ابھی اس درس میں بیان کر دیتے ہیں۔ ضمیر ہوتا کیا ہے؟ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو کسی نام کی جگہ پہ مختصر کلام کرنے کے لیے جو کسی نام کی جگہ پہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں زید میرے پاس آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ میرے ساتھ سکول پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں اس جملے میں زید میرے پاس آیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ زید کا نام لیا، میرے پاس آیا، یہاں پہ میں نے اپنا نام نہیں لیا، اپنے کی جگہ پہ لفظ میرے کو استعمال کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اردو زبان کے مطابق ضمیر ہے۔ اس نے کھانا کھایا، اس نے، زید کا نام لینے کی بجائے میں نے کیا کیا؟ لفظ اس کو استعمال کیا۔ یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں اردو میں بھی اور عربی میں بھی۔ وہ میرے ساتھ سکول پڑھتا ہے، وہ، میں نے لفظ وہ استعمال کیا، زید کا نام استعمال نہیں کیا۔ میرے ساتھ اپنا نام استعمال نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ لفظ میرے کو استعمال کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ضمیر ہیں۔ اسی طرح سے انگلش میں بھی ہوتی ہیں، ہی، شی، اور یہ سارے جو ہیں دے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ضمیریں ہیں۔ تو پس ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو کسی نام کی جگہ پہ استعمال ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ اس کی اقسام کیا ہیں؟ فعل میں کون کون سے پروناؤن اور ضمیریں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔